ہے آپ کی ماں اور باپ کے ولی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں، آپ کے ابے کے ولی ہونے میں شک نہیں ہے، آپ کی ماں کے ولی ہونے میں شک، ولیہ ہونے میں شک نہیں۔ بولو بولو سارے، شک نہیں ہے۔ ایک باری سارے بندے آکھو والا میرا ابا اللہ دا ولی، اپنے اپنے ابے دی گل کرو بھائی، کرو بھائی گل، زبان نال ہلاؤ، سارے چودھری زبان ہلاؤ، آکھو بھائی میرا ابا اللہ دا ولی ہے۔ میں دیکھنا چاہنا بھئی ہر بندے کا چہرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آکھو بھئی میرا ابا اللہ دا۔ اب اپنی ماں کے بارے میں کہیں میری اماں اللہ کی، بولو بھئی سارے میری ماں اللہ کی۔ اچھا دیکھیں، میرے ولی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ لگا ہے کہ مذہب کا ایک چھوٹا سا نوکر آ رہا ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، آپ نے عزت دی ہے، استقبال کیا ہے، محبت کی ہے۔ وہ بیلیو جس کے ولی ہونے پہ شک ہو سکتا ہے، اس کی تو اتنی عزت کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، کوئی بیٹھے ہیں جنہیں سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ میں جملہ پھر دہرا دیتا ہوں، اور جس کے ولی ہونے میں آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، یار شاید یہ کوئی ولی آ گیا ہے، شاید ولی، اس کے لیے تو اتنی عزت ہے۔ تو جن کے ولی ہونے پہ پک ہے، کبھی ان سے بھی دعا منگوا کے تجربہ کرو۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا مسئلہ ایک آیت پہ مبنی نہیں ہے، دو آیتوں پہ مبنی نہیں ہے، میں بڑا نالائق ہوں، پر جتنے بندے بیٹھے ہیں نا اتنی آیتیں میں پڑھنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں سورہ بقر کھول رہا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے اور میرے سامنے 215 نمبر آیت ہے۔ اللہ جی بادشاہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ینفقون۔ سبحان ہمارے اللہ، علاقے میں قرآن سن کے نا سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے علاقے کا مجھے نہیں پتا، میں پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں، یسألونک ماذا، سائیں سادہ سپیکر ہے، بالکل بالکل سادہ، نہیں چاہیے مجھے ایکو وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے بات کرنی ہے اور بات پہنچانی ہے ان تک۔ یسألونک ماذا ینفقون۔ سبحان اللہ۔ اللہ جی فرماتے ہیں محمد جی کچھ مالدار بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ یہ آگے سوال کرنے لگے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنا ہے، کہاں کر لیا جائے؟ ہائے ہائے، نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ یسألونک ماذا ینفقون، محمد جی کچھ مالدار جی آئے ہیں اور وہ آ کے آپ سے پوچھنے لگے ہیں کہ نوٹ خرچ کرنے ہیں، کہاں کیے جائیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، آپ ڈیرے دار لوگ ہیں، ہمارا بھی چھوٹا سا ڈیرہ ہے، رہائش الگ ہے، ڈیرہ الگ ہے۔ اگر کوئی بندے ڈیرے پر آ جائیں تو مرید ہیں بچے، وہ جا کے گھر بلاتے ہیں، شاہ جی بندے ملنے آئے ہیں آپ کو، تشریف لائیں۔ حضرت کا بھی آستانہ ہے، ڈیفینیٹلی طلباء جا کے کہتے ہوں گے حضور کچھ مہمان ملنے آئے ہیں آپ کو۔ اب میں سے کسی بندے نے غور نہیں کیا، یہ بھی میری کم علمی ہے، یسألونک ماذا ینفقون، ڈیرہ مصطفیٰ کا ہے، بندے محمد سے ملنے آئے ہیں، گھر سے جبریل بلانے آیا ہے۔ جس کے ڈیرے کی ریسیپشن پر استاد ملائکہ بیٹھا ہو اسے محمد کہتے ہیں، جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ پھر سے کہتا ہوں، یسألونک ماذا ینفقون، محمد جی کچھ بندے آئے ہیں آپ کے ڈیرے پر اور وہ مالدار ہیں اور انہوں نے پیسہ خرچ کرنا ہے اور وہ آ کے سوال کریں گے کہ نوٹ خرچ کرنے ہیں، کہاں کیے جائیں؟ اب میں آگے پڑھوں جی، کل ما انفقتم من خیرین فللوالدین، میرا حبیب میرا پیغام دے ان بندوں کو، اوے چودھریو تم نے زندگی میں جتنا بھی پیسہ خرچ کیا ہے اس میں سے بہترین پیسہ وہ ہے جو تم نے والدین پر کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس جیسا نوٹ ہی کوئی نہیں جو تم نے ماں پہ خرچ کیا ہے، اور بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، اور جو تم نے ابے کو خوشا لے کے دیا ہے نا اس جیسا پیسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں مسئلہ ایک آیت پہ نہیں ہے نا، 2 آیتوں پر نہیں ہے نا یار، جتنے بندے بیٹھے ہو اتنی آیتوں پر یہ مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ جی فرماتے ہیں ہم نے ماں باپ کی خدمت کا ذکر کسی اور سے نہیں کیا ہی انسان کے ساتھ۔ ہم نے والدین کی خدمت کا تذکرہ کس کے ساتھ دیا ہے؟ انسان انسان جس نے کہہ دیا انسان، اس کے 40 گنا معاف۔
اب جس نے 40 گناہ معاف کرانے بولو سارے انسان. نہیں مزہ آیا. 40 درجے بلند ہو جائیں گے اگر سبحان اللہ ہوگے تو. اب بولو سارے کیا ہے؟ انسان. میں منت کرتا ہوں میرا کریم رب تو مومن کے علاوہ تو کسی سے بات نہیں کرتا. آج تو نے آرڈر انسانوں کو دے دیا ہے, ایمان بھی سائڈ پہ کر دیا ہے. قدرت کی آواز آتی ہے مائی بابے کی عزت کا مسئلہ ہے. میں اللہ سمجھانا چاہتا ہوں والدین مومن بھی نہ ہو, ماں پیو پھر بھی ماں پیو ہوتا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا آیت لمبی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. اس پہ اگر میں روشنی ڈالوں تو بات لمبی ہو جائے گی. میں اس کے اینڈ پہ جا رہا ہوں. اللہ بادشاہ نے اس آیت میں 2 چیزوں کو اکٹھا رکھا ہے. کتنی چیزیں؟ بولنا پڑے گا بھائی, چپ نہیں بیٹھنا. میں قبرستان میں نہیں پڑھ رہا, نہ کوئی پی ٹی وی چینل چل رہا ہے جو آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ سمجھا کی کمیونیکیشن کی کلاس ہے, اس میں بات کریں میرے ساتھ. کتنی چیزیں؟ 2. اللہ بادشاہ قرآن حکیم میں اگر 2 چیزوں کو اکٹھا رکھ دے تو ان دونوں ہی کو ماننا پڑتا ہے. اگر کوئی بندہ کہے نہیں ایک کو مان لیں گے دوسری چھوڑ دیں گے تو اس کی پہلی بھی ضائع, اس کی پہلی بھی. اب 2 چیزیں ہیں, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ کتنی چیزیں ہیں؟ جو کوئی اگر کوئی کہ نہیں جی ہم شاید جی نماز تو پڑھ لیں گے, زکوٰۃ نہیں ہمارے بس میں, نہیں ہم نہیں دیں گے, تو کام چل جائے گا؟ نہیں, ضائع, نماز ضائع. اگر اللہ بادشاہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک نہیں کرو اللہ بھی ولی ہے مصطفیٰ بھی ولی ہے, تو کتنے ولی ہیں؟ بولو نا سارے. اب اگر کوئی کہے نہیں میں اللہ کو تو با اختیار مانتے ہیں تو نبی سائیں کا ولی ہونا ہم نہیں سمجھتے, تو پھر اس کا اللہ کا ماننا بھی ضائع. اب آیت پہ غور کریں. انشکر لی ولی والدیکا, میں اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو, شکر کرو, اور مائی بابے کا بھی شکر کرو. میرا بھی شکر کرو اور ماں باپ کا بھی شکر کرو. بولے نہیں سارے, ماں باپ کا بھی. اچھا اب شکر بھی ایک الگ سے مضمون ہے, میں اس پہ رک نہیں سکتا. اللہ بادشاہ تیرا شکر کیسے کریں؟ سورہ زمر ہے 66 نمبر سورہ, 39 نمبر سورہ ہے اور 66 نمبر آیت ہے. فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اذان سن کے مصلی پہ آ جاؤ, یہی میرا شکر ہے. جیب میں نوٹ آ گیا عمرے پہ چلے جاؤ, حج پہ چلے جاؤ, یہی میرا شکر ہے. رمضان آ گئے روزے رکھو, یہی میرا شکر ہے. اچھا اللہ بادشاہ ماں باپ کا شکر کیسے کرنا ہے؟ فرمایا لا تقل لہما اف. ابے کا پخانہ 4 پائی پہ نکلے, بیٹے کو صاف کرنے کی سعادت مل جائے اور وہ ماسک نہ لگائے ورنہ اوف میں آ جائے گا. ٹھنڈا بولے ہو یار. لا تنہرہما, انہیں جھڑکنا نہیں ہے. قل لہما قولا کریما, موبائل دیکھ کر ان سے باتیں نہیں کرنی. یا اللہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ مائی بابے کا شکر بیان ہو رہا ہے. اللہ بادشاہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں سمجھ آئی؟ گھر والا کعبہ جس پہ ناراض ہو گیا نا, مکے والے کعبے بھی اسے ڈوئی نہیں ملنے والے, یعنی اس کی کوئی عبادت قبول ہو سکتی. اچھا بھی دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ میں شام تک بھی اس طرح پڑھ سکتا ہوں, لیکن میں سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہا ہوں. 17 نمبر سورہ ہے اور میں 23 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ سبحان اللہ کہیں. اچھا جی, وا کا معنی ہوتا ہے اور شاباش جی, اللہ عمر دراز کرے, برکت دے جی آپ کو, جیتے رہیں جو بول رہے ہیں. وا کا معنی ہوتا ہے اور. قضا, قضا کا معنی کیا ہے جی؟ فیصلہ ہے, حکم ہے, فرض ہے. یہ قضا کا معنی ہے فرض. قضا کا معنی کیا ہے؟ نہیں بولے یار سارے زبان اللہ. قضا کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں تعزیت کی محفل پاک ایسی محفل ہوتی ہے, اس میں سنی بھی ہوتے ہیں, شیعہ بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا. تعزیت جو ہے ایک دوسرے کا درد بانٹ رہے ہیں نا, تو میری تقریر سب کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن درمیان میں رکھا ہے نا, تو جس کے گھر قرآن موجود ہے وہ توجہ کرے. قضا کا معنی ہوتا ہے فرض ہے. قضا کا معنی ہے, نہیں بولے سارے یار بولو, قضا کا معنی ہے فرض ہے. چودھری صاحب بولنا ہے, قضا کا معنی ہے فرض ہے. اللہ بادشاہ کیا فرض ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کو کانڈ نہ کرنا. یہ دونوں فرض ہیں. یہ دونوں بولو سارے جی, یہ دونوں.
اچھا کیسے فرض ہے؟ مجھے سورہ مریم یاد آ رہی ہے، 19واں سورہ ہے، میں 27 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 28 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 29 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 30 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 31 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 32 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آپ چپ ہیں، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتت بہ قومہا تحملوہ. ایک دن مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. لوگوں نے کہا مریم تیری شادی نہیں ہوئی، یہ تو کیا کر کے آ گئی ہے، کہاں سے لے آئی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. حضرت مریم جواب نہیں دیتی. فاشارت الیہ، یوں کرتی ہیں، اسے پوچھو نا، اسے پوچھو نا، اس سے بات کرو نا. قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا مریم یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. اللہ فرمایا ڈنگریوں میں نے نبی بنایا، تمہیں بچہ لگا. اب بولو جسے سمجھ آئی ہے. ہم تو اپنے پیر کے پتر کو بچہ نہیں سمجھتے، اسے بھی صاحب زیادہ کہتے ہیں، نبی کو بچہ کیسے سمجھ گئے ہو؟ عیسیٰ بول تاکہ پتہ چلے کوئی نیانا نہیں آیا، اللہ کا نمائندہ آیا ہے. ماں کی گود کو ممبر بنا کے عیسیٰ نے تقریر شروع کی. قال انی عبداللہ، خبردار مجھے نیانا نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اس نے مجھے برکت بانٹنے بھیجا ہے. اینما کنتو، میں گھر بیٹھ جاؤں پھر بھی برکت والا ہوں، میں چوک میں آ جاؤں پھر بھی برکت والا ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے. کس کی وصیت ہے؟ اللہ دے کہہ چھڑو یار. کس کی وصیت ہے؟ بد نصیب زبان چپ ہے جس کے منہ پہ اللہ کا نام نہیں آ رہا. میں پھر دعوت دے رہا ہوں، کس کی وصیت ہے؟ کسے وصیت ہے؟ نبی کو، معصوم کو، کلمت اللہ کو، روح اللہ کو، نبی اللہ کو. کیا وصیت ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ جب تک زندہ رہنا، نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا. اب جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ ابھی آیا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. دیکھ عیسیٰ تیرا ابا کوئی نہیں، پر ماں کو کنڈ نہ کرنا. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کسے کہہ رہا ہے بھائی؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ بولو سارے، کسے کہہ رہا ہے بھائی؟ بھائی اگلا جملہ برداشت کرو گے؟ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اگلا جملہ تو سنو. اللہ جی بات سے فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. دیکھ عیسیٰ اگر ماں ناراض ہو گئی تو تو بدبخت ہو جائے گا. اللہ بادشاہ یہ نبی ہے؟ فرمایا ہاں. معصوم ہے؟ فرمایا ہاں. اللہ یہ کبھی ماں کی بے ادبی نہیں کرنے والا؟ فرمایا بالکل. تو مولا اتنا سخت جملہ فرما دیا؟ فرمایا نبی کو کہہ کے امتوں کو سمجھا دیا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہاں نبی ہے، ماں کی بے ادبی ہو جائے تو میں اسے جبارن شقیہ کہہ رہا ہوں. تو تمہیں کون سا پیر چھڑا لے گا؟ ماں باپ ناراض ہو گئے تو پلے ککھ نہیں رہنے والا. سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. میں پھر عرض کرتا ہوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور یہ فرض ہے. ماں باپ کی خدمت تم پر نہیں، میری طرف دیکھو بیٹا، ماں باپ کی خدمت تم پر. شاباش جی، اللہ عمر دراز کرے. آپ بول رہے ہیں، دوبارہ بولیں. ماں باپ کی خدمت آپ پہ کون سا فرض ہے؟ قضاء. کون سا فرض ہے؟ اچھا رکنا، مجھے سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے. 2 نمبر سورہ ہے، 183 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو روزہ تم پر فرض ہے، پر کتبہ ہے. کتبہ ماں باپ کتبہ والا فرض نہیں ہے، ماں باپ ہے قضاء. روزہ کون سا ہے؟ اوہ جس بندے نے کتبہ کہہ دیا اس کے 30 گناہ معاف ہو گئے ہیں، 30 درجے بلند ہو گئے ہیں، 30 نیکیاں مل گئی ہیں. بولو سارے کتبہ. زبان اللہ چودھری کتبہ. ہاں روزہ کون سا فرض ہے؟ کتبہ. ماں باپ کتبہ والا فرض نہیں ہے، مائی بابا قضاء والا فرض ہے. دیکھیں میں پھر سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی.
ایمان والوں قتل ہو جائے تو قصاص لینا وکیل صاحب سمجھیں گے، قصاص لینا تم پہ فرض ہے، کون سا؟ کتیبہ. لیکن ماں باپ کتیبہ نہیں ہے، ماں باپ ہے قضا. ہائے ہائے ہائے، نہیں میں نہیں سمجھا سکا. دیکھیں آپ کاروبار کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ بھی آپ پہ فرض ہے. کون سا فرض ہے؟ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ. یہ کاتبہ ہے، یہ کاتبہ کتیبہ کا چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ کاتبہ کتابوں کا، کاتبہ کتیبہ کا باپ ایک ہے. اور یار نماز تم پر کیا ہے؟ سارے نہیں بولے، کون سا فرض ہے؟ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابم. او بھائی کتابم کتیبہ کی چھوٹی بہن ہے. جتنا روزہ فرض ہے نماز اتنی فرض ہے، جتنی نماز فرض ہے آپ کا ڈیوٹی پہ جانا کمائی کرنا اتنا ہی فرض ہے، جتنا کمائی کرنا فرض ہے قتل میں قصاص بھی اتنا ہی فرض ہے. سارے فرض ایک لائن میں لگا دی اللہ نے، لیکن ماں باپ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کہنے لگا یہ کتیبہ نہیں ہے، یہ قضا ہے. یہ کتیبہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اب now the question is that سوال پیدا ہوتا ہے کیا فرق ہے قضا اور کتیبہ میں؟ آپ کہو گے تو میں آگے پڑھوں گا، ایسے نہیں میں پڑھوں گا. سر نہیں ہلانا، سبحان اللہ کے لیے زبان ہلانی ہے آپ نے. اللہ بادشاہ کیا فرق ہے نماز کے فرض ہونے میں، روزے کے فرض ہونے میں اور ماں باپ کی خدمت کے فرض ہونے میں؟ کیا فرق ہے؟ اللہ فرمایا یہ کتیبہ ہے، وہ قضا ہے. اللہ کتیبہ اور قضا میں کیا فرق ہے؟ آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھوں نا. مالک فرماتا ہے جب میں کہتا ہوں نا کتیبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، تو پھر فرماتا ہوں ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس میں بھی اگر تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہاری صحت سیٹ نہیں، فعدۃ من ایام اخر، جدوں ٹھیک ہو جائے گی وہ تو رکھ لیا جی. ٹھنڈا بولے ہو یار. بتاؤ مجھے روزہ فرض ہے لیکن اس میں چھٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو صحت سیٹ ہوگی پھر رکھ لینا. میں اللہ کہہ رہا ہوں پھر رکھ لینا. اب مجھے بتائیے کہ اگر میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، بعد میں پڑھوں تو نہیں چلے گی؟ چل جائے گی. اللہ تو کہہ رہا ہے وقت پہ فرض ہے، فرمایا تو نہیں بھی پڑھ سکا بعد میں بھی پڑھے گا، چل جائے گی. یا اللہ اب تو نے کہا چھٹی نہیں کرنی، کاروبار تم پر فرض ہے، میں مری جانا چاہتا ہوں بچوں کو ساتھ لے کے، تو فرمایا تو 2 مہینے چلا جانا. اللہ تو نے ڈیوٹی فرض کی ہے تو فرمایا چھٹی بھی تو دے رہا ہوں نا. بھئی بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا بھئی قصاص لینا قتل کی صورت میں تم پر کیا ہے؟ چودھری بولو میرے ساتھ یار، جیسے پرے میں بولتے ہو ایسے بولو میرے ساتھ، یہ قرآن کی پرے سمجھ کر بولتے آؤ. ہاں جی قصاص لینا تم پہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور اگر قصاص نہیں لینا تو فرمایا دیت لے لو، 100 اونٹ لے لو. اگر 100 اونٹ بھی نہیں لینے تو اللہ فرماتا ہے معافی دے دیو. اللہ بادشاہ تو نے فرض کیا ہے تو فرمایا میں سارے فرضوں میں چھٹی دے تو رہا ہوں، میں سارے فرضوں میں تمہیں کنسیشن دے رہا ہوں، سہولت دے رہا ہوں، تمہاری مصیبت پریشانی کو ریڈیوس کر رہا ہوں. صحت ہو جائے گی پھر روزے رکھ لینا، وقت پہ نہیں پڑھ سکے لیٹ پڑھ لو، کام پہ نہیں جانا چھٹی کرو، بیڈ ریسٹ کرو. اللہ بادشاہ یہ ماں باپ والا فرض کون سا ہے؟ فرمایا آگے قرآن پڑھو. بھئی تم کہو تو میں آگے پڑھوں نا. ہاں ٹھنڈا مجمع ہے، میری زندگی کا پہلا مجمع ہے جو قرآن سن کے ہل نہیں رہا یار. میں نے قرآن سن کے مچلتے دیکھے ہیں بندے. کسی قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا زور سے سبحان اللہ کہو. اللہ بادشاہ یہ قضا کون سا فرض ہے؟ مالک فرماتا ہے قضا یا قرآن میں توحید کے ساتھ آیا، یا ماں باپ کے ساتھ آیا، یا موت کے ساتھ آیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ فلانا بندہ قضائے الہی سے مرنے لگا تھا بچ گیا. نہیں، قضا میں چھٹی نہیں میں دیتا، سبحان اللہ. قضا میں رعایت نہیں دیتا. اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا منوانا چاہتا ہوں. اگر تمہاری نمازیں چھوٹ گئیں پھر بھی پوری ہو جائیں گی، روزے چھوٹ گئے پھر بھی رکھے جائیں گے، کام ختم ہو گیا دوبارہ بھی شروع ہو جائے گا. لیکن مجھے میری عزت کی قسم تمہیں ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والا، تمہیں ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والا. خبردار باڑ میں گئی تمہاری نوکریاں. کوئی مجھے
قیامت کے دن یہ نہ کہے میں جرمن میں تھا ابے کو دوائی نہ کھلا سکا، میں فلانی نوکری پر تھا ماں کی خدمت نہ کر سکا۔ یہاں کوئی چھٹی نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت میں تمہیں کوئی کنسیشن نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں نے اپنی توحید کے ساتھ تیری ماں کو رکھا ہے، اپنی ربوبیت کے ساتھ تیرے ابے کو رکھ کر، اپنی عبادت والی آیت میں تیرے ماں باپ کو رکھ کے بتا دیا۔ اب جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اس نے مجھے رب ہی نہیں مانا، اور جس پر ماں باپ ناراض ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نہیں میں نہیں آگے چل سکتا، میں آپ کو کچھ نہیں سناؤں گا، اس سے آگے ایک لفظ نہیں پڑھوں گا اگر آپ اسی طرح ٹھنڈے ہیں تو۔ مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، دوبارہ نعرہ سنائیں، میں ان کے چہرے دیکھوں پھر دیکھتا ہوں آگے چلنا ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پنج نعرے، پنج تاری سوا لاکھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ بادشاہ اتنی آیتیں، ایک آیت سے کام نہیں چلتا، اتنی آیتیں کیوں بھیج رہے ہیں ہماری ماں باپ پر؟ اللہ فرمایا اللہ از دا کریٹیو دا نیچر، بندے میں بنائے نے، میں پتہ ہے تسی آدم دے پتر ہو، آدم اپنے بچیاں نال بڑا پیار کیتا ہے پر پیو دیاں لتاں نہیں کٹیاں، ماں نو دودھ دا گلاس نہیں پیایا، اس لیے کہ آدم دی نہ ماں سی نہ پیو سی، تسی بھی او دے پتر ہو، تساں اپنے نیانیاں نال بڑا پیار کرنا ہے، اس لیے میں انہی آیتاں ماں باپ دے بارے چ کرنا پیا، اولاداں نال پیار اپنی وجہ تو کر لیا جی، ماں پیو دی خدمت قرآن دی وجہ تو کر لیا۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری ابھی بہت سی آیتیں ہیں، ان ساری آیتوں کا رخ کدھر ہے؟ نہیں جی غلط، جاگیں، ہوش کریں، ہوش میں بیٹھیں، بندے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، علماء بیٹھے ہیں، ویڈیو کیمرہ چل رہے ہیں، رخ کدھر ہے؟ کیا اللہ نے ماں باپ سے کہا ہے کہ تم بچوں سے خدمت کرواؤ؟ نہیں، اولاد سے کہا ہے، اوے حیا کرو، اٹھو اے مائی باپے لے۔ کس سے کہا ہے؟ ماں باپ سے نیکی کرو، یہ آرڈر کس کو ہے؟ جب تک سارا مجمع نہیں بولے گا اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا، کس سے ہے؟ نوجوانوں اگر آرڈر والدین کو ہوتا تو یہ عبادت تب تک چلتی جب تک ماں باپ زندہ ہے۔ جنہاں نو آرڈر سی فوت ہو گئے، آرڈر ختم۔ اللہ نے آرڈر ماں باپ کو نہیں دیا، اولاد کو دیا، تاکہ یہ نیکی تب تک چلے جب تک اولاد زندہ ہے۔ یہ نیکی کب تک چلے؟ جب تک اولاد زندہ ہے۔ نہیں بولے سارے، جب تک اولاد زندہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو چودھری صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، ظہیر احمد صاحب، ان کی اولاد بیٹھی ہے؟ چہرے دکھائیں، بیٹی ہے، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، برا ہے نا، اور یار ساری خاندان ہے نا، کیسے نیکی کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ جبکہ وہ قبر میں ہیں؟ نہیں رکیں، جلدی نہ کریں، مجھے پتا ہے آپ نے سفید سر دھوپ میں نہیں کیا۔ وہ جننے بندے بیٹھے ہوئے انیاں آیتاں جو آئیاں نے، بندہ اللہ پہ فرماندہ ہے بدبخت ہو جائے گا جڑا ماں باپ نال نیکی نہیں کرے گا، اور اللہ پہ فرماندہ ہے اس نیکی میں چھٹی نہیں ہے، رایت بولو سارے، رایت نہیں ہے۔ اب جو بندے یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ قبر میں ہیں، کیسے نیکی کریں گے؟ آپ مجھے اجازت دیں میں ایک حدیث پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ میں مسلم سے حدیث لینا چاہتا ہوں، جسے نبی کے فرمان سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ حضرت، آپ نے جواب بالکل ٹھیک دیا ہے، 110% ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک جواب دے رہے ہیں، ایک جز چھوڑ رہے ہیں، اس جز کو میں لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر کرتے ہیں مکہ اور مدینے کے درمیان، 2 گاڑیاں ہیں ان کے پاس،
ایک لگزری گاڑی ہے، ایک سپیڈ والی ہے۔ جب آرام سے سفر کرنا ہے تو لیٹ کے اے سی چلا کے لگزری گاڑی یعنی اونٹ پہ آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب سپیڈ ہے تو تیز گاڑی گدھا کھوتے پہ آتے ہیں، گھوڑے پہ آتے ہیں، گدھے پہ آتے ہیں۔ یہ تیز گاڑی ہے۔ یہ دو گاڑیاں تھیں اس زمانے کی۔ مکے اور مدینے کے درمیان چٹیل صحرا ہے۔ ایک بابا بڑی پریشانی کے عالم میں گزر رہا ہے۔ عمر فاروق کے بیٹے کی نظر پڑی، گاڑی چھوڑی، زمین پہ اترے، سر سے پگ اتار کے تحفہ دے دیا، جیب میں سے درم دینار نکال کر تحفے میں دے دیے، کان سے گدھا پکڑا، بابے کو تحفے میں دے دیا، سارا کچھ لے کے بابا جھولی چوک کے کہنے لگا اللہ تیری جوانی میں برکت دے بھائی، تیری خیر ہوئے بھائی، تیری اولاد دی خیر ہوئے بھائی۔ بابا تو چلا گیا سب کچھ لے کے۔ سعد والے نے پوچھا حضور یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا میرے ابے دا بچپن دا یار سی۔ ہائے ہائے، میرے ابے دا بچپن دا یار سی۔ اوش پوچھا جی کیتا کیجے؟ فرمایا ابے دے یار نل نیکی کر کے نا قبر چ ابے کو دعا لے لئی۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا؟ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو قبر میں چلا جائے اگر ہم چاہتے ہیں اس سے نیکی کریں، تو اگر اس کے لنگوٹیے کے ساتھ پیار کا اظہار کر لے تو یہ اس پر نیکی ہے، تو اگر اس کی اولاد سے پیار کرے پھر کس پہ نیکی ہے؟ اگر اس کے رشتہ داروں سے محبت کرے، نہیں میں سمجھا سکا جی۔ دیکھیں حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ نبی سائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پسند کا گوشت بنواتے ہیں اور اماں کی سہیلیوں کو بھیجتے ہیں، جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ادا ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد خدیجہ کی روح خوش کر رہا ہوں۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ یا رسول اللہ ہماری ماسیوں کو بھیج رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، خدیجہ کی بہنیں نہیں سہیلیاں ہیں، تو اگر ماسیوں کی خدمت سہیلیوں کی صورت میں ماسیوں کی خدمت کی جائے تو ماں راضی ہوتی ہے، تو بندہ مامے سے پیار کرے تو کون راضی ہوگا؟ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ہم کسی مرنے والے کے ساتھ قبر میں نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے چھوڑے ہوئے رشتوں سے پیار کریں، اس کے چھوڑے ہوئے اپنوں سے پیار نہیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن میں لکھی ہے، قرآن میں سورہ رات میں ہے، 13 نمبر سورہ ہے۔ میں 19 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 20 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 21 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 22 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 23 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 24 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 25 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ ہیں، میں بھی گھر جا کے پڑھ لوں گا، ایسے نہیں پڑھوں گا۔ آپ رو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن روتے روتے سبحان اللہ کہیں بیٹھ کر۔ یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے، اللہ بادشاہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق۔ پھر پڑھوں گا افمن یعلم انما، 13 نمبر آیت کھل تو گئی ہے لیکن پہلے 12 آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا مارا ہے انہوں نے، بڑا مارا ہے، بڑا ہی مارا ہے، مردہ سمجھ کے کنویں میں پھینک دیا، پھر تسلی نہیں ہوئی، کنویں سے نکال کر کھوٹے سکے بیچ دیا۔ بکتا بکتا یعقوب کا نور نظر یوسف جب عزیز مصر کے تخت پر بیٹھا، اوہی پراگ کنک لین آئے، میں ہندہ ساری پٹے چار دینا۔ لیکن یوسف نے گلے لگا کے شائی ونڈ کے دسیا ماں پیو نل نیکی کریے تے پھر پراما نل اینج کرنا پڑے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہو؟ دیکھیں ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ بات سورہ رات میں ہے، 13 نمبر سورہ ہے، 19 نمبر آیت ہے، 20 نمبر آیت ہے، 21 نمبر آیت ہے، 22 نمبر آیت ہے، 25 تک پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ ہیں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ جانتے ہیں اس شخص کو جو قرآن کو حق مانتا ہے۔ سارا مجمع دسو قرآن حق نہیں، پھر مینوں دسو قرآن کی ہے۔
اللہ دی قسمیں جس بندے آکھے نا حق ہے او دے بھی گناہ معاف ہو گئے او دے بھی درجے بلند ہو گئے نے انج بولو جی میں ووٹاں میں نعرہ مار دیو نا انج قرآن دا نعرہ مارو قرآن نہیں مزہ آیا بھئی اجے کچھ بندے چپنے میں پھر پوچھنا قرآن اللہ بادشاہ سارا مجمع پہ اندہ قرآن حق ہے فرمایا نا کمن ہوا آمہ جیڑا قرآن نو حق مننے ہو انہ نہیں ہوندہ جیڑا قرآن نو حق مننے ہو انہ اللہ بادشاہ اتھے بڑے بڑے اننے نے بصیر پور پھر دینے پہ تھے وہ قرآن نو حق مان دینے فرمایا توں سر دیاں کھاں پہ اوے نئے میں دل دیاں کھاں دی گل پہ کر جیڑا قرآن نو حق مننے ہو دے دل دیاں کھاں کھلیاں نے وابی ہونا اہل حدیث ہونا میں بھی نہ پیا شیعہ ہو دیوبندی ہو تو اڑے چہرے دیس دینے پہ سنی ہونا توجہ نہ سنو اوہ جڑا قرآن نو حق مننے او دے دل دیاں کھاں بولو نا سارے او دے دل دیاں کھاں اچھا مالک پھر فرمائے انما یتذکروا اولو الالباب یہ قرآن ہدایت اسے دیتا ہے جس کی کھوپڑی میں عقل ہو جس کی کھوپڑی میں توڑی بھری ہے بات اس کے ساتھ نہیں ہے بات ہے اس کے ساتھ جس کے دماغ میں مغز ہے اور اس میں عقل ہے بات تو اس کے ساتھ ہے اچھا اللہ جی کوئی ایسا بندہ ہے جو قرآن کو حق مانتا ہے اور اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور قرآن اسے نصیحت دیتا ہے اور تو کہتا ہے کہ وہ عقل والا ہے وہ کون ہے فرماتا ہے اگلی آیت پڑھو نہیں کہو گے تو پڑھوں گے نا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب الذین یوفون بعہد اللہ یہ بندہ وہ ہے جو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی نہیں توڑتا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی نہیں توڑتا اللہ جی کیسا وعدہ ہے فرمایا ینقضون المیثاق میرا حبیب یہ بڑا پکا وعدہ ہے پکا وعدہ یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے جسے قرآن کو حق مانا جس کی دل کی آنکھیں کھل گئیں قرآن نے جسے نصیحت دے دی وہ تو دو نمبری نہیں کرتا اللہ وہ بندہ کون ہے جو دو نمبری نہیں کرتا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا مالک فرماتا ہے اگلی آیت پڑھو اب آپ کہو تو میں اگلی پڑھوں یا اللہ یہ بندہ کون ہے نمازی ہے حاجی ہے زکاتیں دیتا ہے کرتا کیا ہے فرمایا پڑھو تو صحیح آگے یا اللہ کیا کرتا ہے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصلا یہ بندہ وہ ہے جو میرے بنائے ہوئے ہر رشتے کا احترام کرتا ہے یہ بندہ وہ ہے جو اپنے چاچے کا حیا کرتا ہے یہ بندہ وہ ہے جو مامی کی اولاد کی بھی عزت کرتا ہے یہ بندہ وہ ہے جو ماسی 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 ماموں ماں کا چہرہ ماں جیسی اپنا چاچا اوہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات بے ادبی کی تھی نا نبی سائیں کی اس نے تو امیر حمزہ سے برداشت نہیں ہوا تھا سریا لے کر جا کے چودھریوں میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کا سر پھاڑ کے کہنے لگے اور تیری جرت کیسے ہوئی ہے محمد کو ہاتھ لگانے کی تجھے نہیں پتا اس کا چاچا بھی زندہ ہے آئے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات اور مجھے بڑا مزہ آیا ہے اس جملے کا یار میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں اور میرا گجرانوالہ شہر پلوانوں کا شہر ہے ہم ایسے ہی تقریر کرتے ہیں میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں چودھریوں میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کی تون پہ سریا مار کے امیر حمزہ نے کہا تھا اور تیری جرت کیسے ہوئی ہے محمد کو ہاتھ لگانے کی تجھے نہیں پتا اس کا چاچا بھی زندہ ہے اور سبحان اللہ کہو بیٹھ کر اللہ بادشاہ سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا منوانا چاہتا ہوں وہ بندہ قرآن کو حق مانتا ہے جو اپنے بزرگوں کی عزت کرتا ہے اللہ کی قسم اس قرآن کی قسم اگر آپ میں سے کسی کا سچی مچی دل کرتا ہے نا میں چودھری ہو جاؤں بزرگوں کی عزت سیکھ لو زمانہ تمہیں سلام کرے
ہائے 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 ہائے، زمانہ تمہیں سلام کرے گا اپنے بزرگ، جیسے بھی بزرگ ہیں تمہارے بزرگ جیسے بھی ہیں ان کی عزت سیکھ لو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی. دیکھو میں سورہ محمد پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ. 47واں سورہ ہے. میں 22 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 23 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 24 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں پڑھتا، چپ ہے. نوجوان جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار. اس جوانی کا سکنے پانا ہے میں نے جو قرآن کا ساتھ نہیں دے رہی، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. یہ قرآن پاک ہے سورہ محمد. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. ترجمہ غلط ہو، میں مجرم ہوں سارے مجمع کا. اللہ فرماتا ہے نظر آ رہی ہے تمہاری اوقات، لچھن ٹھیک نہیں ہے تمہارے. یہ ترجمے میں نہ ہو تو میں منبر چھوڑ دوں ساری عمر کے لیے. آیت کے الفاظ ہیں تمہارے لچھن نظر آتے ہیں، لچھن. اور بریکٹ میں اعلیٰ حضرت نے لکھے کرتوت نہیں ٹھیک تمہارے. اللہ بادشاہ کر کیا بیٹھے ہیں؟ فرمایا 4 چھلڑاں تمہارے پاس آ گئی ہیں، 4 پیسے تمہارے پاس آ گئے، تمہیں اپنے نہیں لگتے. آنکھوں پہ دولت کی چربی آ گئی، غریب رشتہ دار کو بھائی نہیں سمجھتا، بہن تمہیں بہن نہیں لگتی. آگے قرآن سنو اولئک الذین لعنہم اللہ. اللہ فرماتا ہے تیری چودراہٹ پر میری لعنت. فَأَصَمَّهُمْ تم آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہو، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو. افلا یتدبرون القرآن تم نے قرآن پہ غور نہیں کیا. کھٹا مٹی جم گیا تیرے گھر پڑا ہوا ہے. ام علی قلوب اقفالها یا تیرے دل پر تالا لگ گیا ہے. اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے دولت کا نشہ نہیں، بہن بھائیوں کی محبت کا سبق ملتا، تمہیں اپنوں کی عزت کا سبق ملتا، اپنوں کے احترام کا سبق ملتا. مجھے یہی موضوع آپ نے فرمایا ہے نا تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں نا یار. اگر سننا چاہتے ہو سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. میں بتاتا ہوں ماں مر جائے تو کرنا کیا ہے، باپ مر جائے تو کرنا کیا ہے، بھائی مر جائے تو کرنا کیا ہے. اللہ بادشاہ کرنا کیا ہے؟ اللہ بادشاہ فرماتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. یہ بندہ جو بہن بھائیوں کے سامنے عاجزی سے رہتا ہے اصل میں اللہ کی کچہری میں خشیت اختیار کر چکا. اور یار رب کی بارگاہ میں خشیت رکھتا ہے. کیا معنی خشیت کا؟ بھائی خشیت کیا ہے؟ ہاں جی؟ اور نہیں یار ڈر تو خود خوف ہے. خوف کہہ کے ڈر کا معنی آپ نے کر دیا. خوف عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے. لا خوف علیہم انہیں کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں ہے. خشیت ہے خشیت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ میں خشیت آتی. پہاڑ ڈر نہیں جاتا، ریزہ ریزہ ہوتا. اللہ فرمایا جڑا چاچے دے گوڈیاں نو ہتھ لاندا ہے نا عاجزی میرے نال کردا ہے پیا. لو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جیڑا تائل یوٹ کے کھلو گیا ہے نا وہ عاجزی میرے لیے کر دے پیا. اب آگے پڑھتا ہوں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اصل میں یہ قیامت کے حساب سے اسے ڈر لگتا ہے. یہ ہے جو قیامت سے. اللہ بادشاہ ساڈا برام مر گیا ہے تے شریکہ پھر آ کے شریکہ کٹ دے ان کی کریے. مالک فرماتا ہے اگے قرآن پڑھو وَالَّذِينَ صَبَرُوا ککھ نہ کرو صبر کرو. بولو سارے کی کرو؟ میں نہیں مزہ آیا. سارے آنکھوں کی کرو؟ اوے صبر کرو. وہ کدی صبر کیتا جی؟ بصیر پور شریف دے چوک ایک بندہ جلیبیاں کڑدا سی پیا تے میرا بڑا دل کیتا کھا لوا. اگے جامنو دی ریڑی سی. میں سخی شاہ نو آکھے جامنو کھوا کے بابا پیسے مک گئے نے. میں کہا پھر پتر صبر کرو واپسی تے صحیح. میں صبر کر آیا تسی بھی صبر کرو. روندے ہوئے بندے بھی آخدے نے پیشہ جی یہ صبر تھوڑی ہے تھوڑے کل پیسے مک گئے نے لے تسی نہیں سکدے. اے تے نہیں نا صبر. ہاں لے سکدے ہوندے پھر آندے چھڑ پرا پتر اسی بھی مندے صبر کیتا جی.
یہ مطلب ہے جے چودھری چھتر ماری جائے تو اگو بندہ کھ نہ کر سکے، یہ صبر نہیں، یہ جبر ہے۔ بندہ طاقت رکھ کے معاف کرے نا، یہ نہ صبر ہے۔ ہائے ہائے، جسے سمجھ آئیے چپ کیسے؟ کتھوں نعرہ آیا یار؟ نعرہ کتھوں آیا؟ اٹھ کے کھڑے ہوئے میں نے بخواؤ نعرہ کتھوں آیا؟ ادھر منہ کر کے نعرہ مارو گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ میں نے ایک گل دسو، اگر امام حسین پاک چاندے تے کربلا دے میدان چو سارا دریا ایک خیمے چ بند نہیں سی ہو سکتا؟ ہو سکتا سی؟ یار جڑے بندے چپ بیٹھے ہو جدا نانا انگلی دا اشارہ کر کے ڈبا سورج واپس لے آئے، ٹھنڈا بولے ہو یار، جدا نانا انگلی دا اشارہ کر کے چانو درمیان چو دو ٹوٹے کر لے، او دا دو ترا ایڈا کو پانی دا وہ چھپڑ قابو نہیں سی کر سکتا، لیکن تی دی پیاس برداشت کیتی ہے، پتر دے جسم دے ٹکڑے کروا لے نے، یا حسین کی پہ کر دے ہو؟ فرمایا نانے دی امت نو دسنے پہ طاقت رکھ کے چھپ کریے، دا نا صبر ہے۔ جسے سمجھ آگئے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی انہوں ایتھے صبر کینج کرنا ہے، ایتھے کینج صبر کرنا ہے۔ اللہ جی ایتھے کی کریے؟ فرمایا ظہیر چودھری زندہ سی نا تے بڑے لوگ ملن ہوندے سن نا، ہاں جی مالک ہوندے سن، چپ رہندے سو نا چودھری نو ملنا آئے نے ان کی کریے یار؟ ادو چپ رہندے سو نا، ہاں جی مالک چپ رہندے سو، ہوں مر گیا نا، ہاں جی قبر ٹر گیا نا، ہاں جی ہوں تسی اگر چاہو تے فیصلہ کر سکتی ہو کہ بس بھائی آج تو بعد فلانے نال بھی مرنا جینا مک گیا، فلانے نال بھی چھڑ دیتا ہے، فلانے نو بھی چھڑ دیتا ہے، لیکن جے انج نہ کرو او دے ہر رشتے نال پیار قائم رکھو، میں فرشتیاں نو آکھاں گا صبر پیا کر۔ اچھا اللہ بادشاہ دا کوئی بینیفٹ بھی ہے، کوئی فائدہ بھی ہے، ہون تو سانکھنا ہے تو میں آگے آیت پڑھنی ہے۔ رب فرماندہ ہے ابتغاء وجہ ربہم، میں تو آڑے کو لوں معافی مانگ کے ترجمہ پیران والا کر لگا، میں نوں معافی دے چھڑیا جے۔ اللہ فرماندہ ہے جڑا پہن پر آمان دیاں زیادتیاں برداشت کر کے طاقت رکھ کے انہوں نے پھر بھی جوڑی رکھے نا، وہ میرا مکھڑا مسکراندہ بھی دا۔ ہائے ہائے او بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ تو مالک پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اوے نوجوانوں نہیں رکیے گا جی رکیے گا جلدی نہ کیجئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اے قرآن پاک کے اتھے لکھے ہے کہ انہوں نے نماز قائم رکھی، انہوں نے نماز قائم رکھی۔ بڑے بندے سانو پوچھ دینے شاہ جی یہ نماز قائم کینج ہوندی ہے؟ سبحان اللہ، بابا جی نماز قائم کینج ہوندی ہے، پڑھی تے جاندی ہے، قائم کینج ہوندی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے پہن پراوان دے نراز چہریاں تے مسکراہٹ لیان نل پڑھی ہوئی قائم ہوندی ہے۔ جیسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھو؟ نہیں آپ نے نماز پہ غور نہیں کبھی کیا، آپ نماز کو پڑھیں تو صحیح، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی کی ہے من ذریتی۔ علماء بزرگ تشریف فرما رہے ہیں، انہوں نے سامنے دست بستہ ہو کے پوچھو حضور من ذریتی کی ہے، اے دسن گے تیری تھی دی گل آئیے، تیری پتران دی گل آئیے، تیرے پتیجیاں دی گل آئیے، تیریاں پنیمیاں دی گل آئیے، تو تائیں تو چاچیں، یہ ساری تیری جڑی فیملی ہے نا، یہ سارا ٹبر تیری ذریتی چاہے ہے، تے اللہ 5 ٹائم گھر بلا کے تینوں تیری ذمہ داری یاد پہ کراؤندا ہے۔ اچھا تے پھر ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے والی والدیہ کی حضرت فرمان کے ہون تیری ماں دی گل آ گئی ہے، ہون تیرے پیو دی گل آ گئی ہے، تے جدو فرمان نہ تیری ماں دی گل ہے تیرے پیو دی گل ہے، پھر تو سی بھی اگاں ہاتھ جوڑ کے آکھا جی اچھا کہ بلا پھر نماز میرے پیو تو بغیر تے نہیں نہ ہوندی، پھر نماز میرے پیو تو بغیر تے نہیں نہ ہوندی، تے پھر نماز جے تواڈے بابے تو بغیر نہیں ہوندی، زہرا دے بابے تو بغیر کیویں ہو جاتی؟ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہو یار؟ دیکھو پاک پتن ہے فرید کی دھرتی، پاک پتن میں بیٹھے بابا فرید نے کہا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک،
حضرت بابا فرید فرمانے کلمہ نماز روزہ حج زکات اے دین ہے ایک چھویں شے وے جڑی دی روح ہے او نہ ہوئے تے کچھ پلے نہیں رہندا پوچھا حضور کیڑی شے وے فرمایا او دا نام پیار ہے ٹھنڈا بول دیو یار پھر پڑھا گا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک فریدہ جتھے 6واں نہ ہوئے اتھے پنجے جاندے موک فریدہ جتھے انسان دی قدر نہیں اتھے نماز ضائع ہے اتھے روزہ ضائع ہے اتھے حج ضائع ہے اتھے زکات ضائع ہے کبھی پھر پڑھ لیں گے یار اسے میرا ادھار ہوا آپ کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں اس شعر پہ باضابطہ میں قرآن پڑھوں گا میں اپنے بابا فرید کے اس شعر کو قرآن کی 20 آیتوں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہوا اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں مالک پھر کی کریے صبر کرو میرا مکھڑا مسکراندہ دیکھو گے نماز قائم ہو جائے گی وَأَنفَاقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور میرے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرو کسے طریقے نل پین پر راضی کرو مالک پہ فرماندہ ہے اوہ اگر کوئی ایک قلعہ ایک فٹ زمین پراول چوکی چلی گئی نا تینوں کاٹا نہیں ہون لگا ہاں اگر پین 1000 دے نوٹ نل مسکران دی جا رہی ہے خالی نہ جام دے ماں نل نیکی ہو جائے گی پیو راضی ہو جائے گا ماں باپ نل نیکی ہو جائے گی اچھا مالک پھر بھئی جملہ بڑا عجیب آگے ہے آپ توجہ کرو تو اچھا تسی تھکتے نہیں گئے سبحان اللہ تس پریشان تھے نہیں ہو گئے سن دیو پہ 5-6 بندے آندے پہ ایسے نہیں تھکے باقی تھک گئے میں چھڑ دیا سبحان اللہ آخری آیت بس اس کے بعد دعا آخری آیت پڑھنا کیسے پڑھوں 3-4 بندے کے پڑھ لو نہ کرو ایک آواز نہ خوش سبحان اللہ چلو تسلی ہو گئی تسی سنن تیار مالک فرماندہ ہے اٹینشن سائن کنسنٹریٹ پلیز کنسنٹریٹ طرز خاطب میرا جو بھی ہے آج میں جٹانگر پڑھنا پہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ نہیں میں نہیں آگے پڑھوں گا چھپ ہوں جاگو ہوش کرو کیا پڑھا جا رہا ہے میں 10 نہ پیا جدوں کوئی دنیا تو چلا جائے وہ دن نیکی کیویں کری دی کیویں کرنی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ نہیں میں آگے چل سکتا میری جان نکل رہی ہے ان جملوں کو پڑھ کے تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو یار اللہ کرے وہ آگ تمہارے سینے میں لگ جائے جو مجھے لگی ہوئی ہے پھر پڑھنا چاہتا ہوں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ آپ اردو پڑھیں گے اوپر سے دیکھیں اردو کھڑے ہو جائیں یہ مجھے ایک جملہ پڑھ کے سنا دو اور یہاں سے اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہاں ٹھیک ہے اور پھر پڑھیں اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے پھر پڑھیں اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے جب تک یہ چپ ہے تب تک پڑھیں برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے رکو سنو اللہ بادشاہ فرما رہا ہے تیرے پرا پہنا زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی کری جائے تو محبت نال جواب دے تو ویخنا تو تے قرآن نو حق ماننا کوئی تے قرآن نو حق ماننا اوے ہوئے او بولو جسے سب حضرت چشتی مدائی لوگ ہیں نظام الدین سفر کر رہے جی پھوان ڈوب دے پیچ پھوان دریا میں ڈوب دے پیچ نظام الدین انہوں کٹ دینے وہ ڈنگ مار دے نظام الدین اپنے ہاتھوں دبان دینے انہوں پھر کٹ دینے پھر ڈنگ مار دے نظام الدین شوٹ کے انہوں پھر دبان دینے اپنے ہاتھوں انہوں پھر کٹ دینے انہوں پھر ڈنگ مار دے نظام الدین اخیر انہوں کٹ کے باہر مار دینے نال دے مرید نے پوچھے شاہ جی وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا تو اسی جان بچانوں باز نہیں آیا وجہ کی ہے آپ نے فرمایا وہ پھوماؤں کے بغیرتی نہیں چھڑ دا میں سیدوں کی نیکی کی میں چھڑ ہائے بولو جسے سمجھ آئیے با محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یار یہ سیدوں کا درس ہے یہ باب فرید کا درس ہے
مجھے بلے شاہ یاد آ رہا ہے، کوٹ وہ سامنے قصور کی دھرتی پہ بیٹھا ہوا بلے شاہ قرآن پاک سمجھ آ رہا ہے اور کہہ رہے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس سے چھری پھیر دے نہیں، تمہیں کی تسی نہیں سننا رہن دیو چھوڑو، نہیں ہو تسی بھی نہیں سن دے رہن دیو چھوڑو، نہیں ہو میں پڑھتا جاؤ، نہیں پڑھا لو تسی انج کر لیتے اور جدہ دل کر دے میں پڑھا سینے نظر لگا کے سبحان اللہ فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس سے چھری پھیر دے نہیں، تمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، اللہ شاہ مویتے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ جسے جتنی قرآن کی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ۔ اللہ بادشاہ چکر کیا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ چل جائے نا، انسان کی سمجھ آ جائے، تجھے پتہ چل جائے نا میں کہاں بستا ہوں، جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یہاں؟ ہائے ہائے تجھے حضرت انسان کا نہیں پتا، تجھے انسان کے مقام کا نہیں پتا۔ یہ بات میں تمہاری برادری کی کر رہا ہوں اور آیتیں ہیں تمہارے ماں باپ کی شان میں۔ جملہ فضلی آیا ہے میری زبان پر، مجھے لگ رہا ہے ضائع ہو جائے گا، میں نہیں پڑھ رہا۔ اوے بصیر پور شریف والو، اگر یہ مقام تمہارے ماں باپ کا ہے، اگر تمہارے ماں باپ کی اتنی شان ہے تو محمد کے ماں باپ کی کتنی شان ہے؟ کچھ بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی۔ میں قبرستان میں نہیں پڑھ رہا، میں جوانوں میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن سے تو پہاڑ ہل جاتے ہیں، تم تو مومن ہو۔ اللہ کہتا ہے زادتہم ایمانا، مومن کے سامنے قرآن پڑھا جائے اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم قرآن چھوڑ گئے ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، آخری آیت پر آگے ہوں، ختم ہو گئی یہ تقریر، کہو تو پڑھوں۔ ہوئے 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 چودھری صاحب اس دفعہ رمضان میں 650 روپے کلو انگور بک گیا ہے۔ 650 روپے کلو انگور بک گیا رمضان میں۔ میں غریب آدمی بازار چلا گیا، سوچا آج افطاری انگور سے کروں۔ نہیں جی نہیں، ایم پی صاحب یہ ایم پی عاشق رسول ہیں، محمد کے نوکر ہیں، اسی لیے تو قرآن سن رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں 650 روپے کلو انگور میں لینے گیا۔ کیا ریٹ ہے؟ شاہ صاحب 650 روپے کلو۔ رکھ لو، میں کیا ایک دو بات کھا لوں۔ مجھے کہنے لگا ادھر آئیں، یہ 250 روپے کلو لے جائیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا انگور ہے۔ وہ 650 روپے کلو، یہ 250 کے کیوں؟ کہنے لگا انگور ٹھیک دیں، بس ذرا گچھے تو لد کے ڈگ گئے۔ کچھ کہہ گیا ہوں میں نے کچھ کہہ دیا ہے، میں ریٹ لسٹنگ گنوانے آیا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے، یار میں قرآن سمجھانے آیا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے۔ اس نے کہا کچھ ہے تو لد کے، اجے بھی نہیں سمجھ آئی جناب، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ۔ دسو منو کیا ساری زندگی یعقوب دے پتران دی 2 نمبری چ نہیں گزری؟ دسو ہاں والا گزری ہے۔ کوئی مولوی انہاں دی شان گستاخی کر دے؟ کیوں؟ اس لئی کہ انہاں زندگی چ اللہ راضی کر لیا سی۔ زندگی چ اللہ راضی وہ کتھے لکھے ہے تے انہاں کنج کیتا سی؟ سورہ یوسف ہے 12 نمبر سورہ ہے تے 97 نمبر آئے تھے تے تسا اکھ نے تے میں پڑھنی۔ نہیں مزہ آیا جنہوں قرآن پاک نال جنہ پیار ہے انہاں اچھی سبحان اللہ۔ ان سارے بندے میرے وال ویکھو، انہاں بچیاں یعقوب زادے نبی زادے کٹھے ہو گئے اور انہاں کٹھا ہو کے کیا بھئی اللہ کو لو معافی مانگ لو، پرا نبی نکل آیا ہے، معافی مانگ لو۔ معافی کدے کلو؟ بد نصیب زبان چپے اللہ اچھی آکھو کدے کلو؟
سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, نظر آ رہے ہو, سارے دسو کدے کلو اللہ کلو. یہ سورہ یوسف ہے, 12 نمبر سورہ ہے, یہ 97 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے پرا کٹھے ہو کے اللہ کلو معافی منگن واسطے کٹھے ہو کے فرماندے نے کالو 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 یا ابانا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا 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 میں منت کرنا تسی اللہ کو معافی منگن لگے ہو, بالکل کدھر آئے ہو؟ من کل باب. سنو فرشتو, سنو فرشتو, فرشتو سنو. جی اللہ جی, کوئی نمازی آئے تو جنت کا ایک گیٹ کھولو, کوئی روزے دار آئے تو جنت کا ایک گیٹ کھولو, ریان کھولو, ایک گیٹ کھولو. کوئی زکاتی آئے تو جنت کا ایک گیٹ کھولو, کوئی آئے جنت کا ایک گیٹ کھولو. لیکن سنو فرشتو, جی اللہ جی اے منڈا بصیر پور والا جڑا اپنے بزرگاں دا ادب کردا ہے نا پیا جنت وال ٹرے تے میرے سارے گیٹ کھولو, میرے سارے گیٹ کھولو. یا اللہ کوئی نبی آیا ہے, کوئی رسول آیا ہے, غوث پاک آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں, مرنے کے بعد ابے کی حیا کرنے والا ہے. بولا نہیں جسے سمجھ آ رہی ہے بات, اپنے چاچی کی عزت کرنے والا آ گیا. اچھا آگے پڑھو. سبحان اللہ. فرمایا جدھر سے آیا آنے دو, جدھر سے آیا آنے دو. جب یہ جنت کے پاس آ جائے تو سارے فرشتے اس کا استقبال کرو اور روکو, روک دو, روک دو, روک دو. اللہ فرماتا ہے روکو اسے جنت کے گیٹ پر. اللہ بادشاہ روک لیا ہے, اب کیا کریں؟ فرمایا سلام علیکم, اسے کہو اللہ تجھے سلام کر رہا. یا اللہ یہ سلام میری نمازوں کی وجہ سے. فرمایا نہیں اللہ تو نے سلام مجھے بھیجا میرے روزوں کی وجہ سے. فرمایا نہیں اللہ یہ سلام کیوں ہے؟ فرمایا بما صبر تم, تو طاقت رکھ کے گونگلو بنا رہتا تھا. دیکھو یہاں سے تقریر شروع ہوگی سبحان اللہ. اور ایک جملے میں تقریر ختم ہوگی. آپ کی ایک دوسرے سے محبت اسلام ہے. کبھی کوئی سیاستدان سمجھ جائے نا کہ میں کس منصب پر ہوں تو اسے پتا چل جائے یہ کام تو ولیوں کا ہے. انسانوں کا پیار اسلام ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تسبیح کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یار نہیں پتا انسپیکٹر کو, تھانے والے کو, اسے صرف یہ پتا ہے چلان کاٹنا ہے, مارنا ہے, جیل میں پھینکنا ہے, چھترول کرنی. اسے نہیں پتا گردش کوے یار کرتا ہوں, بس یہی کاروبار کرتا ہوں. بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو, تیرے بندوں سے پیار. بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے. میرا آخری جملہ ضائع نہ ہو جائے. میری زمین اس لیول پر آئی ہے کہ اب میں دانہ رکھوں اور میرے مرنے کے بعد بھی فصل اگتی رہے گی. بتاؤ مجھے کیا قرآن سنا تو نے؟ بھائی آپ کا آپس میں ادب اسلام ہے. بولو گے تو میں اگلا جملہ پڑھوں. آپ کا ایک دوسرے سے پیار اسلام ہے. نہیں میں آگے پڑھ سکتا, میرا آخری جملہ ضائع ہو رہا ہے. نوجوانوں بولو, زبانیں ہلاؤ. آپ کا ایک دوسرے سے پیار, یہ ہے اسلام. آپ کا ایک دوسرے سے پیار. اب میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, غریب کو دیکھو, مسافر ہوں, پردیسی ہوں. اگر آپ کا ایک دوسرے سے پیار اتنا ضروری ہے تو آپ کا محمد کی اولاد سے پیار کتنا ضروری ہے, نبی کی دہلیز سے وفا کتنی ضروری ہے. بس وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ. باپ مر جائے نا
میرے ابا جی سرکار مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کسے گھر دا پیو دنیا تو ٹر جائے سارا گھر یتیم نہیں ہوتا، بس بڑا بیٹا یتیم ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے پاس بڑے بھائی کی شکل میں باپ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ میری آخری گزارش ہے، کدی دل کرے چودھری نو ویکھن تے، چودھری نال بین تے، چودھری دی سنن تے، ظہیر احمد چودھری ظہیر احمد نو ویکھن تے دل کرے، نذیر احمد نو ویکھن تے دل کرے، او دے سارے بھرا کٹھے بٹھا دیو، بھتیجے بٹھا دیو، تھی بٹھا دیو، ایک ٹیبل تے بیٹھ کے سارے کھانا کھاؤ، کسی دی مسکراہٹ چوں نظر آ جائے گا، ہائے ہائے، کسی دے چہرے وچوں نظر آ جائے گا، کسی دے رسن تو نظر آ جائے گا، کسی دے حسن تو نظر آ جائے گا۔ یہی مرنے والوں سے نیکی ہے۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، بہت زیادہ وقت لیا ہے، اس پہ میں معذرت خواہ ہوں۔ اب جیسے آپ کا شیڈول ہے ویسے